بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین, سلور سٹی اور گولف سٹی کے حوالے سے بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں. آر ڈی اے نے سخت کارروائی کا فیصلہ کیا ہے. اس حوالے سے جو ریسرچ کی ہے میرے بھائی جناب روح خلیل صاحب نے, جو ہمارے ڈائریکٹر انویسٹیگیشن ہیں, نمبر 1 ایک تو یہ تحقیقات شروع ہوں گی کہ سلور سٹی کے جو مالکان ہیں, خاص طور پہ عثمان, اس نے ڈی ایچ اے میں اور دبئی میں کیا انویسٹمنٹ کی ہے. پھر اس کے علاوہ گولف سٹی اور سلور سٹی کے جو متاثرین ہیں ان کا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے دوبارہ اخبار اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور پھر بڑی خبر یہ ہے, وہ آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے, کہ 2 اس کے مالکان ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے آگے کیے ہوئے ہیں. اور بیریا ٹاؤن میں بھی ایک دفتر بنایا ہوا ہے, وہاں پہ بھی لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے. پھر اسلام آباد کا تو ہم پہلے دن سے آپ کو بتا رہے ہیں, اور اسلام آباد کی جو ضلعی انتظامیہ ہے اس کی آنکھوں میں بھی انہوں نے دھول جھونکا ہوا ہے. اور خاص طور پہ ایک ریزیڈینشل ایریا میں مکان لے کے انہوں نے دفتر بنایا ہوا ہے. تو شروع کرتے ہیں کہ ڈی ایچ اے اور دبئی میں جو عثمان نے انویسٹمنٹ کی ہے, ابھی چند روز پہلے ہی وہ 10-15 دن کا دورہ کاٹ کے آئے ہیں دبئی کا. تو اس حوالے سے ڈی ایچ اے کو بھی اب فکر ہوئی ہے, چونکہ ہم نے 20 لاکھ کیے, عوام کا لوٹا ہوا پیسہ جو ہے اگر دبئی چلا جائے گا, ڈی ایچ اے کے کمرشل پلاٹوں میں چلا جائے گا, تو سلور سٹی کے جو متاثرین ہیں وہ کیسے اکاموڈیٹ ہوں گے. السلام علیکم روح خلیل صاحب. جی وعلیکم السلام مانگٹ صاحب. روح خلیل صاحب, اب آپ نے بڑی جان ماری ہے اس پہ تحقیقات کی. تو یہ پہلے دن آپ نے نکتہ اٹھایا تھا کہ سلور سٹی کا جو پیسہ ہے وہ ڈی ایچ اے میں اور دبئی شفٹ ہو رہا ہے. تو کیا اس پہ انیشیٹو لینے کا فیصلہ کیا آر ڈی اے حکام نے؟ دیکھیں, آر ڈی اے اس وقت مسلسل جو ہے سلور سٹی کے حوالے سے واچ ڈاگ کا کردار ادا کر رہا ہے. خاص طور پہ ڈی جی آر ڈی اے جو ہیں کنزا مرزا صاحبہ, وہ ان کا ایک بڑا کروشل رول ہے اس میں, اور انہوں نے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے باضابطہ طور پر. اور اس سلسلے میں آج ہماری مختلف جو آر ڈی اے میں پلاننگ ونگ ہے, وہاں پہ سمیع اللہ نیازی ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر, ان سے ایک ملاقات ہوئی ہے. ان سے سوالات ان کے سامنے جب ہم نے رکھے ہیں تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جو گولف سٹی اور سلور سٹی کا جو ملاپ ہے وہ غیر قانونی ہے. دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا. اس حوالے سے آر ڈی اے پہلے بھی آر ڈی اے نے جو وہ شہری ہیں, ایسے متاثرین جو گولف سٹی کے نام پہ فائلیں خرید چکے ہیں, ان سے لیٹر کے طور پہ اخبار میں دے کے اشتہار دیا تھا, اور ان سے کہا تھا کہ آر ڈی اے سے فوری رجوع کیا جائے. اور دوبارہ پھر آر ڈی اے نے خبریں ٹی وی کہ جو پروگرامز ہیں وہ دیکھے ہیں, اس پہ انہوں نے ہماری جو تحقیقاتی خبریں ہیں اس پہ نوٹس لیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دوبارہ پھر اخبار میں اشتہار دیتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا اخبار میں اشتہار دینے سے کتنے لوگ پڑھتے ہوں گے؟ اب کیا پتا جو آر ڈی اے ہے, آر ڈی اے کا جو پلاننگ ونگ ہے سمیع اللہ نیازی صاحب, وہ کتنے لوگ آپ کس اخبار میں دیں گے اشتہار نا. آپ یا تو یہ ہے کہ مین سٹریم جتنے بھی پیپر ہیں, آر ڈی اے کے پاس بجٹ ہے, بجٹ کا مسئلہ نہیں ہے, آپ جنگ کے فرنٹ پیج پہ دیں اور وہاں پہ کوارٹر پیج کا اشتہار دیں, نوائے وقت میں دیں, خبریں میں دیں, اور اس کے ساتھ دنیا اور صاف جتنے بھی ہیں, پھر آپ وہ دیں, یعنی نیشنل لیول کے نیوز پیپر میں دیں کہ متاثرین کتنے ہیں بھائی گولف سٹی کے, وہ سامنے آئیں تاکہ ہم اس کا ایکشن لیں. لیکن یہاں مجھے یہ بتائیں, یہ تو بات سمیع نیازی صاحب نے مانی نا کہ یہ غیر قانونی دھندا ہے. بالکل, انہوں نے آن کیا کہ یہ غیر قانونی طور پہ انہوں نے بڑا وہ کیا. اس پہ پہلے بھی آر ڈی اے نے نوٹس جاری کیے ہیں. ہم نے یہ ہماری خبر ہے, کسی کو نہیں پتا ہے. اب یہ مارکیٹ میں کیا کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گولف سٹی ہے سلور سٹی کا حصہ ہے, اور اس کی بھی انہوں نے ہزاروں فائز جو ہے ہمارے ذرائع کے مطابق وہ فروخت کر دی ہیں. اچھا روح صاحب, آپ نے یہ خبر بریک کی تھی, تھوڑا سا مجھے بتائیں. کچھ دوستوں نے مجھے فون کر کے پوچھا کہ یار ایکچوئل زمین ان کی کتنی ہے, کیونکہ آپ نے انکشاف کیا تھا کہ جس زمین کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں وہ مختلف کمپنیوں کے, مختلف ڈیولپر کے نام پہ ہے, ان کے نام پہ نہیں ہے. ان کی اپنی زمین کتنی ہے؟ دیکھیں, انہوں نے اپنے پرائیویٹ طور پہ لی ہوگی, لیکن ان کا جو ایل او پی ہے جو جعل سازی سے انہوں نے حاصل کیا تھا, جسے پہلے کینسل کر دیا تھا آر ڈی اے کی ڈی جی نے, اس میں ان کے پاس 236 کنال کا این او سی ہے. اگر ان کے پاس زمین کلیئر ہے, ان کے پاس زمینیں ہیں اتنی زیادہ, تو 236 کنال کا این او سی, وہ بھی آج سے 4-5 سال پہلے لیا ہے, اور اس کی بیس پہ جعل سازی سے انہوں نے 50,000 کنال جو زمین ہے
وہ فروخت کر دی ہے, اس کی فائلیں فروخت کی ہیں. ٹھیک ہے, آر ڈی اے کے پاس ایک سٹیمپ دی آر ڈی نے ان کو 236 کنال کی, لیکن انہوں نے جو فائلز ہیں وہ لاکھوں میں ہزاروں میں فروخت کر دی ہیں. تو اس کا کون آر ڈی اے نہیں پوچھ سکتا ان سے کہ جناب آپ کے پاس نہ تو پانی ہے, نہ آپ کے پاس گیس ہے, نہ آپ کے پاس بجلی ہے, آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے اتنی فائلیں جو ہیں وہ بھیجنی ہیں, اس کا آڈٹ تو کرائیں آپ. نہیں, یہ جو آپ کی آڈیو کام سے بات ہوئی ہے کہ کیا انہوں نے ان سے یہ ڈیٹیل لینے کا فیصلہ کیا ہے, عثمان سے, سردار ریاض سے, اقبال سے, کہ آپ نے یہاں سے پیسہ اٹھا کے کتنا ڈی ایچ اے میں لگایا اور کتنا دبئی میں لگایا, یہ ڈیٹیل لینے کا فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیں, اربوں روپے کی لوٹ مار ہو چکی ہے, یہ لوگ بیچ چکے ہیں. مانگڑ صاحب, میں آپ کو دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں, انہوں نے اربوں روپے اکٹھے کیے ہیں, جس پہ جب آر ڈی او کو جب پتہ لگا ہے کہ انہوں نے ڈی ایچ اے راول پنڈی میں کمرشل بڑے بڑے پلاٹ خریدے ہیں, عثمان کی شیئرز ہیں اس میں, اور سائلنٹ پارٹنر ہیں محمد اقبال صاحب جو سی او ہیں سلور سٹی کے, انہوں نے, اور کچھ انہوں نے جو رقم ہے وہ ہنڈی کے ذریعے منی لانڈرنگ کی ہے, وہ دبئی میں جا کے یہ خرید چکے ہیں, وہاں پہ اپنے انہوں نے ایسٹ بنا لیے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی پرسانے حال نہیں ہے, آر ڈی اے ان سے پوچھے. لیکن آر ڈی اے کے نوٹس میں یہ باتیں آئی ہیں, آر ڈی اے نے یہ کہا ہے, ہم سے بھی کہا ہے کہ یہ ان سے پوچھ گچھ کریں گے. اس کا سلور مطلب ہے سٹی کی رقم جو ہے وہ کہاں کیسے گئی ہے دبئی, وہ کیسے ڈی ایچ اے میں جا رہی ہے, کیسے پلازے بن رہے ہیں ڈی ایچ اے میں. اس کا مطلب ہے کہ منی ٹریل تو ان کو دینا پڑے گی. اچھا, ان کے کچھ حواریوں کا کہنا ہے کہ جی ہماری آر ڈی اے میں بڑی لین ہے, وہ نہیں آج کل ایک ڈائیلاگ چلا ہوئے ساڑی گل ہو گئی ہے. ایک حواری کا کہنا تھا کہ جی ساڑی گل ہو گئی ہے اور سمی نیازی صاحب کے ساتھ ہماری بڑی لین ہے. آپ نے کچھ محسوس کیا کہ سمی نیازی صاحب نے ایسا کوئی اندیا دیا ہو آپ کو, کہ آپ کو شک پڑا ہو کہ کوئی حواری ان کے ساتھ رابطے میں ہے؟ دیکھیں, آر ڈی اے کے جتنے بھی لوگ ہیں, کلرک سے لے کے سپریڈنٹ سے لے کے جتنے بھی ہیں, فیلڈ انسپیکٹر سے لے کے, آپ ان کا ہی آڈٹ کرا لیں. ان کے سب کے درجنوں پلاٹ ہیں, بڑے بڑے گھر ہیں اسلام آباد میں, پنڈی میں, اربوں روپے کے ایسٹس ہیں ان کے نا. اس کا مطلب اس بندے کا دعویٰ ٹھیک ہے جو کہہ رہا ہے. ڈیفینیٹلی آر ڈی اے میں کیا ہوتا ہے, کسی سے ڈکی چھپی باتیں نہیں ہیں. لیکن یار سمی نیازی کام بھی کرتے ہیں, اتنی انہوں نے کریک ڈاؤن کیا پہلے جپا صاحب کے دور میں, اب کنزا مرتضی صاحبہ کے کہنے پہ کتنی تو انہوں نے سوسائٹیاں مسمار کی ہیں. تو اس کا دیکھیں نا, اب ہمارے پاس ون سائیڈڈ ہے نا, اس بندے کا کہنا جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بھی یہ بات کرتے ہیں. یہ جتنی جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں راؤ صاحب, یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ جی ساڑی گل ہو گئی ہے, تسی پلاٹ چکو. حالانکہ بات ادھر نہیں ہوتی. اب ادھر سے کرینے چل گئیں تو وہ ہماری تو بھاگ جائیں گے, کیونکہ انہوں نے تو 4 پیسے کما لیے ہوتے ہیں. دیکھیں, عام آدمی جو ہے جس نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے پھنسے گا وہ. آج تک دیکھو نا, لوگوں نے 90% پیسے دے دیے ان کو, واجبات دے دیے, ڈاؤن پیمنٹ دے دیے, قسطیں ادا کر دی ہیں, لیکن پوزیشن کوئی نہیں دے رہے. پوزیشن کیوں دیں گے, کیسے دیں گے بھائی؟ زمین ہوگی تو یہ دیں گے, ان کے پاس کلیئر نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ پھرتے ہیں V8 گاڑیوں میں. ان سے پوچھا جائے, یہ چھوٹی چھوٹی سینٹرو گاڑیوں میں پھرتے تھے شمشاد مانگڑ صاحب. یہ لوگ دیکھیں نا یار, جن کا رسک ہو کہ باقی انہوں نے زندگی جیل میں گزارنی, ان کو کچھ عرصہ تو V8 گاڑیوں پہ پھرنے کا حق ہے نا. اچھا, V8 گاڑیوں میں نہیں پھرتے, ان کے ساتھ اسکواڈ بھی ہوتا ہے بھائی. اتنی دولت ہے ان کے پاس, ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ جناب ہمیں اغوائی نہ کر لے. نہیں, وہ اس لیے نہیں ہوتا اسکواڈ, اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی متاثرہ شخص ان کو بھرے بازار میں, بھرے چوک میں ان کو پکڑ نہ لے کہ بھائی آپ نے میرے پیسے کھائے ہوئے ہیں. وہ جو سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں نا, ان کو کس نے اٹھانا ہے؟ وہ تو متاثرین کو دور دور رکھتے ہیں کہ دور ہو جائیں, صاحب آ رہے ہیں. ادروائز ان کا کوئی. اچھا, سلور ایک اور میں بات بتاؤں, سلور سٹی کے جو بھی وہ عہدیداران ہیں, اس میں سردار ریاض بھی ہے, چاہے اس میں اقبال صاحب ہیں, دوسرے لوگ ہیں. اچھا, بلیو ورڈ کی جو گاڑیاں ہوتی تھی, بلیو ورڈ کے جو MD تھے سرفراز گوندل صاحب, ان کی جو گاڑیاں تھیں, وہ ان سے گاڑیاں لے کے وہی گاڑیاں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں جناب, انجوائے کر رہے ہیں. آگے پیچھے اسکواڈ ہوتا ہے جناب, وہاں پہ پتہ لگتا ہے کہ جناب صاحب آگے ہیں. جناب یہ نہیں پتا بھائی آپ نے ڈیلیور بھی کرنا ہے, آپ نے عام طبقے سے پیسہ لیا ہے, ان کے کم از کم پیسے تو ادا کریں, ان کو پلاٹ تو دیں, پوزیشن دیں, گھر تو بنا دیں وہاں پہ. لیکن راؤ صاحب گزارش ہے کہ جنہ کھادیاں گاجراں ٹیڈونا دے پیڑ, جو V8 کے مزے لے رہے ہیں, دیکھو جیل کا صحبتیں بھی وہی برداشت کرتے ہیں, وہاں بھی لمبے لمبے خرچے وہی دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, پھر جیل بھی جانا پڑتا ہے. لیکن مجھے آخر میں یہ بتائیں کہ میں نے سنا ہے کہ سلور سٹی کے 2 ایسے شخصیات ہیں جن کے دونوں بیٹے جو ہیں مختلف جگہوں پہ یہ کاروبار کریں, ان کی فائلوں کا دھندا کر رہے ہیں. ایک نے سیوک سینٹر بیریا ٹاؤن میں دفتر کھولا ہے, اور دوسرے کے بیٹے نے ویسے ہی وہ چل پھر کے پھیری لگا کے کام کرتا ہے. یہ ذرا بتائیں نا معاملہ کیا ہے؟
دیکھیں سیدھی سی بات ہے جی، جو سلور سٹی کے آنر ہیں اقبال صاحب، جو چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کے بیٹے جو ہے خود تو وہ ادھر F7 میں بیٹھ کے وارداتیں ڈال رہے ہیں، فائلیں بیچ رہے ہیں ابھی تک، اور انہوں نے اپنے بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے بیریا ٹاؤن کے فیز 4 میں سیوک سینٹر میں، وہاں پہ ایک دفتر بنایا ہوا ہے ان کا سلور سٹی کا، وہاں پہ بڑے پیمانے پہ وہ بھی عرصہ دراز سے فائلیں بیچ رہے ہیں. اور دوسرے جو ہیں مرزا صاحب ہیں، مرزا صاحب خود بھی جی ایم آپریشنز بھی، مرزا مسعود صاحب، مرزا مسعود صاحب جو جنرل مینیجر ہیں ادھر نا، اور ان کے بیٹے ہیں یاسر مرزا صاحب، وہ بھی فائلوں کا دھندا کر رہے ہیں، وہ اسلام آباد میں دونوں بیٹھ کے یہاں پہ واردات ڈال رہے ہیں. ایسے لوگ جو متاثرین ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ جناب ہمیں نہ پلاٹ ملا ہے نہ کچھ اور ملا ہے. سیوک سینٹر میں کون بیٹھ رہے ہیں؟ وہ اقبال صاحب کے فرزند جو ہیں حمزہ، اچھا حمزہ بیٹھ کے وہاں پہ فائلیں بیچ رہا ہے. ان سے پوچھا جائے کہ جناب یہ پنڈی کی سوسائٹی ہے، آپ بیریا ٹاؤن میں یہ کیا اتنے مطلب ہائی فائی دفتر بنا کے یہاں پہ بیٹھ کے آپ ڈیلی کے جو نا لاکھوں روپے کی فائلیں بیچتے ہیں. فیز 4 جو ہے بیریا ٹاؤن، وہ تو اسلام آباد میں ہے نا؟ جی اسلام آباد میں. اچھا دوسرا جناب یاسر مرزا صاحب، وہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے F7 سیکٹر میں بیٹھ کے، وہ جو مرزا صاحب ہیں مسعود مرزا صاحب جی ایم آپریشنز، ان کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مرزا صاحب اور اقبال صاحب دونوں سرکاری ملازم ہیں. یہ بھی ہم بتاتے چلیں، یہ بلڈنگ فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ سرکاری ملازم رہے ہیں. حال ہی میں یہ ریٹائرمنٹ ہوئی ہے ان کی دونوں کی. اور اس کے بعد انہوں نے جناب یہ سوسائٹی بنائی ہے، اور وہاں پہ جو کچھ بھی ہوا سب کے سامنے ہے، کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. بہت شکریہ روق خلیل صاحب. اگلا پروگرام انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جی F7 مرکز میں جو ان کا دفتر ہے سلور سٹی کا، ایک پروگرام وہاں کھڑے ہو کے کریں. پھر جہاں پہ انہوں نے یہاں دفتر بنایا ہوا ہے ریزیڈینشل ایریا میں، ایک پروگرام وہاں پہ بھی کھڑا ہو کے کریں گے، یا ایک ہی پروگرام کریں گے اسلام آباد کے حوالے سے. پھر ڈی سی اسلام آباد سے بات کریں گے، اور چیف کمشنر اسلام آباد جناب محمد علی رنداوا صاحب سے بات کریں گے کہ جناب ایک قانون موجود ہے کہ جو پنڈی کی سوسائٹیاں بے شک فراڈ سوسائٹی ہے، لیکن وہ پنڈی میں ہی فراڈ کر سکتی ہے، لیکن اسلام آباد کا نام نہیں استعمال کر سکتی، اسلام آباد میں دفتر نہیں بنا سکتی. لیکن 2 دفتروں کی ہم نشاندہی کریں گے، چیف کمشنر صاحب کے سامنے، ڈی سی راول پنڈی صاحب کے سامنے. اور پھر اسی طریقے سے بیریا ٹاؤن فیز 4 والا جو دفتر ہے اس کی بھی نشاندہی کریں گے. وہ بھی بتائیں گے کہ جناب ان کا کوئی تعلق نہیں، اور ابھی تک ان کے پاس جو ہے LOP NOC جو ہے اس کی حالت بہت پتلی ہے، اور کسی بھی وقت سوسائٹی پتلی سیل ہو سکتی ہے، اور ان کے خلاف نیب ریفرنس کی تیاری بھی جاری ہے. اور دوسرا، جیسا کہ ہم نے بتایا میرے بھائی نے، کہ سمی نیازی صاحب کا کہنا ہے کہ ہم متاثرین کا ڈیٹا بھی اکٹھا کریں گے اور ان کو سکریو بھی کریں گے. اب دیکھتے ہیں کہ RDA حکام جو ہیں وہ کتنا ان کے خلاف سخت ایکشن لیتے ہیں. ادروائز تو عوام کافی پیسہ لٹا چکے ہیں. شمشاد مانگٹ اور روق خلیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.